شفق چینل کے ناظرین کی خدمت میں مرزا شفیق حسین شفق کا محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آل انڈیا خیبر شکن اکیڈمی لکھنؤ کی جانب سے تعلیم کے مبلغ، امن کے پیامبر، حکیم الامت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ تابصرہ کے عنوان سے 2 روزہ انٹرنیشنل ویبینار منعقد کیا گیا ہے۔ اس انٹرنیشنل ویبینار کا افتتاح کل ریاست کیرلا کے گورنر عزت مآب عالی جناب عارف محمد خان صاحب نے کیا تھا، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اسی ویبینار کے دوسرے سیشن کے ساتھ، جس میں ہمارے ساتھ مختلف ممالک کے علماء، خطباء، دانشور، صحافی، شعراء، ادباء، ناقدین شریک ہو رہے ہیں۔ تقریباً 1 درجن سے زیادہ ممالک کے دانشور، علماء و خطباء اور سیاسی و سماجی شخصیات اس ویبینار میں شرکت کر رہی ہیں۔ آج کے اس سیشن کی صدارت عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیت آیت اللہ علامہ سعید اختر رضوی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے فرزند اور مغربی ممالک کے مشہور عالم دین آیت اللہ علامہ سید محمد رضوی صاحب قبلہ دام ظلہ العالی، امام جمعہ و جماعت، جعفریہ اسلامک سینٹر، ٹورنٹو، کینیڈا کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی مظلہ العالی کے وکیل مطلق علامہ سید محبوب مہدی عابدی النجفی۔ علامہ سید محبوب مہدی صاحب قبلہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی جانب سے بنائے گئے ادارے امام مہدی ایسوسیشن آف مراجع کے ٹرسٹی ہیں، جس میں پوری دنیا سے 5 لوگوں کو ٹرسٹی بنایا گیا ہے۔ اس میں ایک آج کے ہمارے مہمان خصوصی علامہ سید محبوب مہدی عابدی النجفی صاحب قبلہ بھی شامل ہیں۔ علامہ سید محبوب مہدی عابدی صاحب قبلہ شکاگو، امریکہ کے قدیم ترین ادارے، قدیم ترین مرکز اسلامک ایجوکیشنل سینٹر حسینی کے امام جمعہ والجماعت بھی ہیں، اور آج کے ہمارے سیشن میں مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شریک ہو رہی ہیں تہران یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے پروفیسر وفا یزدہ منیش، جو اردو کی بہترین شاعرہ ہیں، بہترین افسانہ نگار ہیں، اور آج کے اظہار خیال کرنے والوں میں اور مقالہ نگاروں میں شامل ہیں دنیا شیعت کے نامور خطیب علامہ عابد بلگرامی صاحب قبلہ حیدرآباد، علامہ سید شباب نقوی صاحب قبلہ اورنگ آباد، ہندوستان، علامہ سید ضامن حسین جعفری صاحب قبلہ نجف اشرف، عراق، ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر عالیہ طہا صاحبہ، دہلی، ہندوستان، روزنامہ
صحافت کے مدیر اعلیٰ جناب امان عباس، لکھنؤ، ہندوستان، مشہور اسلامی اسکالر اور معروف ذاکرہ اہل بیت ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، کراچی، پاکستان، شاعر اہل بیت جناب سلیم امروہی، امروہہ، ہندوستان، ممتاز و معروف ذاکرہ اہل بیت محترمہ ام فروا زیدی، لاہور، پاکستان، خانوادہ حکیم الامت سے آج کے ہمارے اجلاس میں اظہار تشکر کی رسم ادا کریں گے جناب سید نجم الحسن رضوی، سربراہ یونٹی کالج، لکھنؤ، ہندوستان۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت آیت اللہ علامہ سید محمد رضوی صاحب قبلہ، امام جمعہ والجماعت، جعفری اسلامک سینٹر، ٹورنٹو، کینیڈا فرما رہے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہی نے آج کے اس اجلاس کی صدارت کی ذمہ داریاں قبول فرما کر ہمارے ویبینار کے وقار اور اعتبار میں اضافہ فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم حرف التماس لے کر آج کے اپنے مہمان خصوصی کے حضور چلتے ہیں۔ ہمارے آج کے ویبینار کے مہمان خصوصی ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محبوب مہندی عابدی النجفی صاحب قبلہ دام ظلہ العالی۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے آج کے اس ویبینار میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمانے کی زحمت کریں۔ آپ کے روبرو ہیں علامہ سید محبوب مہندی صاحب قبلہ، شکاگو، امریکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات، حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ طاب ثرا کی رحلت سے علمی دنیا میں جو ایک خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے، اس کا سبھی کو اعتراف ہے۔ وہ ایک اچھے عالم تھے، خطیب تھے، ذاکر اہل بیت تھے، مصلح تھے، قائد تھے اور منتظم تھے۔ وہ ایک بہت ہی مخلص اور باعمل شیعہ تھے اور سچے مسلمان تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ قوم کے تعلیمی، اقتصادی اور اجتماعی حالات کی بہتری اور ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یہ بات ہم سب کے لیے قابل فخر ہے کہ ہماری قوم کے ایک رہنما کو دوسری قوموں نے بھی رہنما تسلیم کیا۔ نہ صرف وہ مسلمانوں کی نظر میں قابل قدر تھے، بلکہ ہندوستان کی دیگر اقوام نے بھی ان کی مصلحانہ کاوشوں کی ستائش کی ہے، اور ملک میں امن و آشتی اور بھائی چارے کی فضا قائم رکھنے میں ان کی خدمات کا اعتراف سبھی نے کیا ہے۔ وہ حقیقی اسلام کی آواز تھے، وہ ایک ٹرو ریفارمر تھے، اتحاد و یکجہتی، پیس اور ہارمنی کے داعی تھے۔ انہوں نے دنیا کو حقیقی اسلام اور اسلام کے واقعی پیغام سے روشناس کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام وہ نہیں جو دہشت گردوں کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، بلکہ اصل میں اسلام وہ دین ہے جو ہمیں قرآن و اہل بیت سے ملا، جو غدیر و کربلا سے ملا، نبی و علی سے ملا، حسن و حسین سے ملا، ائمہ معصومین سے ملا۔ ان پاکیزہ ذوات مقدسہ سے ہم کو جو دین ملا ہے، یہ دین امن و آشتی کا دین ہے، محبت اور پیار کا دین ہے، یہ لو اینڈ کمپیشن کا ریلیجن ہے، یہ ٹولرنس اینڈ ہارمنی کا ریلیجن ہے، یہ پیس اور جسٹس کا دین اور مذہب ہے۔ ہماری سب سے پہلی ملاقات
جو ان سے ہوئی، ہمارا بچپن تھا، نجف اشرف کا ماحول تھا. ہمارے والد مرحوم سے ان کی دوستی تھی، اور جب بھی نجف تشریف لایا کرتے تھے ضرور ہمارے گھر پر آتے تھے، اور ہم اسی وقت سے ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہیں. مرحوم کی کامیابی کا راز ان کی بہت سی خصوصیات میں پوشیدہ ہے، جن میں سے میں 5 کا ذکر یہاں بہت اختصار سے کر رہا ہوں. ایک، ان کا خلوص اور محنت. وہ جس کام کا بیڑا اٹھاتے تھے پورے خلوص کے ساتھ دل و جان سے اس میں لگ جاتے تھے. دوسرے، ان کا اعتماد اور یقین. وہ جو کام بھی کرتے تھے کانفیڈنس کے ساتھ کرتے تھے، اس میں کنفیوژن شامل نہیں ہوتا تھا. تیسرے، وقت کی پابندی. وقت اللہ نے ہر ایک کو بہت مختصر دیا ہے، چاہے تو اس کو ویسٹ کر دے یا انویسٹ کر دے. انہوں نے اپنے وقت کو انویسٹ کیا. ان کی چوتھی خصوصیت ان کا اخلاق اور ان کی ساری تھی. اپنے چھوٹوں سے بہت ہی اخلاق اور تواضع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے. بہت محبت اور شفقت فرماتے تھے اپنے چھوٹوں سے. پانچویں خصوصیت علم اور تعلیم سے ان کا لگاؤ. ایجوکیشن کے میدان میں ان کے کارہائے نمایاں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، مگر ان کی خصوصیت تھی کہ وہ صرف دنیاوی تعلیم پر ہی زور نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کا اصرار تھا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت بھی شامل ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا وہ اقرا ہے، لیکن صرف اقرا نہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ہو مگر معرفت الہی کے ساتھ ہو، ورنہ وہ تعلیم ہی نہیں جو انسان کو معبود حقیقی سے دور کر دے. بہرکیف ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اس موقع پر اپنے تمام دوستوں سے، علماء سے، خطباء سے بطور تذکر صرف یہ عرض کروں گا کہ ان عظیم شخصیتوں کے اٹھ جانے کے بعد، ان بزرگوں کے چلے جانے کے بعد، اب جو ذمہ داری ہے وہ نئی نسل کے ان لیڈروں پر ہے جو قوم کے نئی نسل کے رہنما ہیں اور علماء ہیں اور خطباء ہیں. ہمیں چاہیے کہ نظم و ضبط کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس کاروان علم و عمل کو لے کر آگے بڑھیں. قوم کی ترقی و پیش رفت کے لیے سب جو کچھ بھی انفرادی طور پر جہاں جہاں اپنی کاوشوں میں مصروف ہیں، اسے کلیکٹیو صورت میں باہمی تعاون کے ساتھ اور کولابوریشن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اپنے وقت کو صرف کریں. اور میں اپنے عزیز بھائی اور محترم دوست جناب مولانا ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب کی کاوشوں کا قدردان ہوں اور شکر گزار ہوں. پروردگار ان کو اس عظیم کام کا اجر جزیل کرامت فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ مولانا مرحوم کی قلب صادق صاحب کی لیگیسی کو ہم لے کر آگے بڑھیں اور دین کی خدمت میں مصروف رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ سید محبوب مہدی آبدی صاحب قبلہ نے حکیم الامت ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کی شخصیت کے بہت ہی اہم ترین پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور ان کی شخصیت کے بہت سے ایسے رخ روشن کیے جو ابھی تک ہماری نگاہوں سے پوشیدہ تھے. ہم علامہ محبوب مہدی صاحب قبلہ کے شکر گزار ہیں کہ انہی نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور ہمارے ویبینار میں شریک ہوئے. اور آئیے ویبینار کے سفر کو شکاگو امریکہ کی وادیوں سے تہران ایران کی طرف لے کر چلتے ہیں. تہران یونیورسٹی ایران سے ہمارے ساتھ ہیں آج کے ہمارے اس اجلاس کی مہمان عزیز وقار پروفیسر وفا یزداں منیش صاحبہ، جو کہ اردو کی بہترین اسکالر ہیں، بہترین شاعرہ ہیں، بہترین افسانہ نگار ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حکیم الامت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ کے روبرو ہیں پروفیسر وفا یزداں منیش، تہران یونیورسٹی
ईरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना कल्ब सादिक साहब आज हमारे बीच में नहीं है और ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसी शख्सियत दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, चाहे इल्म के हवाले से, चाहे मजहब के हवाले से। मौलाना कल्ब सादिक सिर्फ शिये के आबरू नहीं थे, सिर्फ मिल्लत मुस्लिमा के आबरू नहीं थे, वो इंसानियत की आबरू थे। जैसा उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के बीच में मोहब्बत पाने में, लोगों को एक करीब लाने के आपस में करीब लाने में कोशिश की, वो नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने हिंदुस्तान के तकाज़ों को समझकर शिया और सुन्नी के इत्तेहाद पर बहुत जोर दिया, उस हवाले से बहुत कोशिशें की और ऐसा नमूना तारीख़ हिंदुस्तान में बहुत कम मिला है। मौलाना कल्ब सादिक सिर्फ एक खतीब नहीं थे, सिर्फ मुक़र्रर नहीं थे, सिर्फ ज़ाकिर नहीं थे, वो एक मुफ़क्किर भी थे। उनकी यही आला खुसूसियात आजकल की शख्सियत में बहुत कम मिलती है, इसलिए उन्होंने बहुत बड़े तफक्कुर से मज़हब के मैदान, इल्म के मैदान में काम किया। वो ये चाहते थे कि इल्म का चिराग रोशन हो जाए और इस चिराग की रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाए, और उन्होंने अमली तौर पर भी इस मकसद तक पहुँचने में कोशिशें जारी की। उन्होंने स्कूल्स कायम किए, कॉलेज कायम किए, यूनिवर्सिटी कायम की, और उनका मतलब ये नज़रिया सिर्फ एक ही शख्सियत पर महदूद वो नहीं रहा। आप देखिए इन कॉलेज में, इन स्कूल्स में जितने बच्चे पढ़े लिखे निकल गए, उन्होंने इसी तहरीक से जो बात सीखी, इसी को पूरी दुनिया में जहाँ भी वो गए, उन्होंने इस नज़रिए को, इस तहरीक को, इस बात को उन्होंने फैला दिया। मौलाना कल्ब सादिक का एक बहुत बड़ा कारनामा वो करबला के हवाले से है। उन्होंने कहा कि करबला की सिर्फ आहोजारी ना ले लें, सिर्फ आहो बुखार ना ले लें, जैसा हिंदुस्तान में लोग सिर्फ करबला की मज़लूमियत को लेते हैं, ये सही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक है जिन्होंने करबला की शराफत भी ली है, करबला की असली दर्स यानी वो शुजाअत को भी उन्होंने ले लिया, और वो है ईरान और लबनान। मज़ीद भी उन्होंने ईरान के हवाले से ये कहा है, ईरान सिर्फ ऐसा मुल्क है जो करबला का असली दर्स यानी वो शराफत और शुजाअत को लेकर वो कहीं भी जुल्म हो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जहाँ भी किसी पर जुल्म हो वो आवाज़ उठाता है। उसकी जो ये आवाज़ है इसलिए कि वो करबला से असली दर्स ले लिया है, और वो ईरान मजलूम लोगों का हामी है और गरीब लोगों का भी मददगार है। और शुजाअत का जो असली जौहर है, अगर हम ले लें, अगर हम इसको समझ लें, तो फिर हम कभी हम मोहतरमा वफा यज़दा मनिश साहिबा से उनके तासुरात समाअत फरमा रहे थे। हमारे पास, जैसा कि मैंने कल के सेशन में भी अर्ज किया था, मेहमानान की तादाद काफ़ी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उलमा, खुतबा, स्कॉलर्स, दानिश्वर, सियासी व समाजी शख्सियात इस वेबिनार में शरीक हैं। लिहाजा तफसीली निज़ामत का ये मौका और महल नहीं है, इसलिए कि जो शख्सियतें इस वेबिनार का हिस्सा हैं वो मोहताज तारुफ नहीं हैं, वो आफ्ताब व महताब की हैसियत रखती हैं। लिहाजा आइए अब हम
ईरान से वापस हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान में ये वेबिनार का सफर जारी है और हम पहुंचते हैं हैदराबाद में। आलम इस्लाम के मुमताज खतीब, नामवर मुअल्लिफ अल्लामा आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अल्लामा आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ लाएं और हकीमुल उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आपके रूबरू हैं अल्लामा आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला, हैदराबाद, हिंदुस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत कि जिसने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब मरहूम, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। इनके बारे में मुख्तलिफ उलमा, ज़ाकिरीन, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ ने अपना खिराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर कल्बे सादिक मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। ऐसा उनका एक मिशन था, कई मिशंस पे उन्होंने काम किया कि जिसमें एजुकेशन था, इंसानियत थी, लोगों की मदद थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो वक्त के भी बड़े पाबंद थे। वेरी डिसिप्लिन लाइफ, ना अपना वक्त ज़ाया करते थे ना किसी और का वक्त ज़ाया करते थे। एजुकेशन के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। आज के दौर में इस तरह एजुकेशन के लिए काम करना, मतलब कोई ऐसा शख्सियत अब इनके बाद कोई नज़र नहीं आ रही कि जिन्होंने काम किया। ये इसलिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि इल्म को हासिल करना है और वो इल्म किसी मुनाफिक के पास है तो जाओ और ले लो, इसलिए कि ये तुम्हारी खोई हुई मीरास है जो चली गई। अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की इनको बड़ी फिक्र थी और ही ट्राइड हिज बेस्ट। अपनी पूरी ज़िंदगी में इन्होंने बड़ा ट्राई किया। दोस्तों, कोई कम्युनिटी, कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसके पास इल्म ना हो, नॉलेज ना हो। तो मैं भी हमेशा ये बात बोलता हूँ पूरी दुनिया में कि नॉलेज को हासिल करो, एजुकेशन को हासिल करो। जितना एजुकेशन आता जाएगा आपको करबला भी समझ में आएगा, इमाम अली अलैहिस्सलाम भी समझ में आएंगे। डॉक्टर कल्बे सादिक का जो काम जो वो करते थे और वो सारे काम को छोड़ के गए हैं, तो अब दुनिया जानती है कि उनके कितने कैसे उन्होंने काम किया। बिल्कुल अकेले होके इस शख्स ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सेंटर्स में जाके मदरसे पढ़ के लोगों को जमा करके ऑलवेज ही स्पीक्स अबाउट एजुकेशन के क्या करना है, एजुकेशन के लिए क्या करना है, एजुकेशन। और बच्चों को ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार बच्चे फ्री एजुकेशन तालीम देना। देखिए, बोलना आसान है, बहुत आसान है बोलना, एक बच्चे की फ़ीस हम नहीं पे कर सकते, लेकिन इस बंदे ने 1500 से 2000 बच्चे, 2000 चिल्ड्रन को घरों में रोशन चिराग जला दिया फ्री एजुकेशन देकर, और एवरी ईयर इस तरह दे रहे। तो मेरी एक बड़ी वही मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कोशिश करो कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, इसलिए कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन को हम कहते हैं कि इज़ ए सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो इंसानियत का बचाने वाले थे और इमाम ने इंसानियत को बचाया। आप कम से कम एक इंसान को बचा लो, एक इंसान को बचा लो। डॉक्टर कल्बे सादिक का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन के लिए, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा कि अब कम से कम अगर डॉक्टर कल्बे सादिक साहब नहीं है तो कोई तो आगे बढ़े। हर इंसान 5 बच्चों को स्पॉन्सर कर दे, 5 बच्चों को स्पॉन्सर करे जो एफोर्ड कर सकते हैं। तुम ये 5 बच्चों को स्पॉन्सर नहीं कर रहे एजुकेशन के लिए, बल्कि 5 फैमिलीज को तुम रोशन कर रहे, उनके घर में चिराग जला रहे, उनकी जिंदगी में चिराग जला रहे। दोस्तों, ये ऐसा काम है कि जो मासूमीन का काम है। जितने मासूमीन गुजरे, मासूमीन ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि इल्म को हासिल करो, जहालतों से बाहर आओ। जब तक जहालत रहेगी कम्युनिटी में, हमारा यही हशर रहेगा। इल्म आता जाएगा तो अब ये नहीं है कि कल्बे सादिक साहब ने किया, वो चले गए, अब हम घरों में बैठे हुए, अब हम क्या करें। नहीं, अब अगर आज उनके लिए खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है डिफरेंट लोगों की, तो मेरी भी आपसे ये ख्वाहिश है, जो मेरा ये क्लिप सुन रहा, जो मेरी ये बात सुन रहे पूरी दुनिया में, मेरी ख्वाहिश है कि बाबा आगे बढ़ो, आगे बढ़ के कम से कम 5-5 बच्चों को, गरीब बच्चों को स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सर करके जिम्मेदारी लो और जिम्मेदारी लेके उन बच्चों को
علم دو. تو کم از کم یہ جو مشن قلب صادق صاحب نے چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے انتقال کے بعد یہ مشن ظاہری طور پہ ختم ہو گیا، لیکن ہر شیعہ قوم کے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور سپانسرشپ لے کے بچوں کو اتنا تیار کرو. اگر ہر کرے 100 کرے تو 500 گھروں میں ہو جائیں گے. تو میری خواہش آپ سے یہی ہے کہ ٹرائی کرو اس چیز کو، ان کی زندگی کے اس عمل پہ وہ کرو. اس لیے کہ یہ معصومین کی خواہش تھی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مختلف علماء اور ذاکرین اور ڈیفرنٹ کلچر کے پرسنالٹیز نے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا. کوئی کیوں پیش کر رہے سب ان کو، کیوں ان کو لیے ریگارڈ کر رہے؟ صرف اس لیے ریگارڈ کر رہے کہ انہوں نے کام کیا انسانیت کے لیے. ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، اگر تم انسانیت کے لیے کام کرو گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارا نام باقی رہے گا. اگر تم نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے لیے زندہ رہے. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، بار بار بول رہا، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ جملہ کہ اسلام میں خود غرضی نہیں ہے، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، بلکہ اسلام میں فارگیونیس ہے. فارگیونیس ہے اس لیے کہ تم یہ مت دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ یہ غریب بچہ یہ پڑھنا چاہتا اس وقت نہیں پڑھ سکتا، تم آگے بڑھو. تم نہیں بڑھ رہے آگے، بلکہ ایک پورے خاندان کے لیے، ایک فیملی کے لیے تم ہیلپ بن رہے. آج نہیں 10 سال کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ اس بندے نے ایجوکیشن دیا. تو آلویز جب تک وہ کار خیر کرتا رہے گا یہ ثواب جاریہ ہے آپ کے لیے. تو میری خواہش کہ جو ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے کام کیا وہ ہر انسان کو چاہیے کہ آگے بڑھے. یہ مت بولو کہ اب کون بنے گا قلب صادق، تم بنو قلب صادق. یہ کیا بات ہے کہ کون بنے گا، کون بنے گا؟ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. قلب صادق کوئی آسمان سے نہیں آئے تھے، انہوں نے یہاں آ کر اسی دنیا میں زندگی کو گزار کے انہوں نے وہ کام کیا کہ جو 100 سال 200 سال تک کوئی اس طرح نہیں کرے گا. تو میری خواہش آپ سے وہی کہ انسان کام کرے، انسانیت کے لیے کام کرو، اپنے لیے زندہ مت رہو، انسانیت کے لیے زندہ رہو. اللہ قلب صادق صاحب کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ. خواتین و حضرات، ابھی آپ نے علامہ عابد الگرامی صاحب قبلہ کی فکر انگیز بصیرت خیز تقریر سماعت فرمائی. اور اب ہم حیدرآباد سے چلتے ہیں اورنگ آباد کی طرف. اورنگ آباد سے ہمارے ساتھ ہیں آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی مصلح العلی کے وکیل مطلق حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شباب نقوی صاحب قبلہ، جو کہ معروف خطیب ہیں اور ہندوستان کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں. میں التماس گزار ہوں علامہ شباب نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. آپ کے روبرو ہیں علامہ شباب نقوی صاحب قبلہ، اورنگ آباد، ہندوستان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا. تمام ناظرین کی خدمت میں شباب نقوی کا سلام عرض ہے. اور یہ انٹرنیشنل تعزیتی جلسہ جس کے لیے برادر عزیز پروفیسر علی جناب مرزا شفیق حسین شفیق صاحب قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے تمام دنیا کے دانشور حضرات کو ایک تسبیح کے دانے میں جوڑ دیا ہے. اور یہ جلسہ ایک کسی معمولی انسان کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تعزیتی جلسہ علی جناب ڈاکٹر مولانا سید قلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے سلسلے میں ہے. ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک ادارہ تھے، ایک ٹرسٹ تھے. اور ان کی پوری زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو تعلیم و تعلم کے درمیان گزر جاتی ہے. شروع سے ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم کی ایک ہی دلی تمنا تھی، دلی خواہش تھی کہ قوم کے بچے ایجوکیشن میں آگے بڑھیں. اور انہوں نے پوری کوشش یہ کی اس وقت میں کہ جس وقت میں انہوں نے یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت زیادہ تعلیم کا زور اور شوق ہمارے یہاں نہیں تھا، لیکن وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لکھنؤ سے یہ آواز بلند کی. اور آج پوری دنیا میں خاص کر ہندوستان میں ان کی یہ آواز
ان کے جانے کے بعد بھی گونج رہی ہے، اس لیے کہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن انسانیت نہیں مرتی، شخص مرتا ہے شخصیت نہیں مرتی، جسم مرتا ہے کردار نہیں مرا کرتا۔ لہٰذا ہمارے درمیان اور ہر صاحب فہم کے درمیان ڈاکٹر کلب صادق صاحب زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ ان کی زندگی بہت ہی مخلصانہ اور وقت کے بہت پابند، جہاں بھی گئے دنیا میں اور جہاں بھی جاتے تھے مرحوم، وہ وقت کا خاص لحاظ رکھتے تھے اور اپنے ایک ایک منٹ کو کیلکولیٹ کرتے تھے کہ میں نے کون سا وقت کہاں کس طرح سے ضائع تو نہیں ہوا۔ لہٰذا پوری کوشش یہ رہتی تھی کہ وہ علم کے سلسلے میں اپنے نوجوانوں کو ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں۔ انہوں نے جو قوم کے درمیان میسیج دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھیں، لہٰذا اب جو علماء دانشور مفکر حضرات موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان کی تحریک کو آگے بڑھائیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں، صحیح معنی میں اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو انہیں تعزیت پیش کرنی ہے، تو ہمیں ایجوکیشن کو آگے بڑھانا ہوگا، علم کو آگے بڑھانا ہوگا، اپنی قوم کو بیدار کرنا ہوگا، اس لیے کہ آنے والا زمانہ جب آ رہا ہے وہ اسلحے کی لڑائی کا نہیں ہے بلکہ علم کی لڑائی کا ہے۔ وہ قوم زندہ رہنے کے باوجود بھی مر جاتی ہے جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، لیکن جب اگر اس کے پاس علم ہے، ایجوکیشن ہے، تو وہ زندہ رہتی ہے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم صرف مذہب تشیع میں معروف نہیں تھے بلکہ دوسرے مذاہب کے درمیان بھی ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور انہیں اپنے جلسوں میں بلا کر تقریر ان سے کرائی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اسپیچ دیں اور ایک میسیج دیں۔ لہٰذا انہوں نے صحیح معنی میں اسلام کا اس درمیان، جبکہ ہر طرف اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہر طرف اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، ایک واحد کلب صادق صاحب ایسے تھے کہ جنہوں نے ہر دھرم کے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ لہٰذا ان کے افکار کو اور ان کے کام کو اگر ہمیں آگے بڑھانا ہے، زندہ رکھنا ہے، تو ہمیں ایجوکیشن کی پرزور ترویج کرنی ہوگی اور اپنے قوم کو، اپنے بچوں کو اس پر آمادہ کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے تعلیم کو حاصل کریں، علم کو حاصل کریں اور ہم آگے بڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اکثر اپنی ان کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں، سنیں کہ انہوں نے جو میسیج دیے ہیں، خاص طریقے سے میں آیت اللہ العظمیٰ مرجع علی قدر ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ العالی کی یہاں گزشتہ سال جب ہم گئے تو وہاں انہوں نے کلب صادق صاحب کی عیادت کی اور پوچھا ہم سے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ وقت کا مرجع انہیں یاد کر رہا ہے اور ان کی خیریت معلوم کر رہا ہے۔ اتفاقاً یہ حسن اتفاق تھا کہ جب ہم مرجع علی قدر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چند روز قبل ہی لکھنؤ میں ایرو میڈیکل کالج میں ان کی عیادت کے لیے ہم گئے تھے، اور ہم نے جب وہ فوٹو آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی صاحب کو دکھائے تو انہوں نے بہت دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ یہ علم کا ایک چراغ ہے جنہوں نے روشنی دی ہے اور ہر جگہ اس روشنی سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے علامہ شباب نقوی صاحب کے بصیرت افروز خیالات کو سنا۔ ہم علامہ شباب نقوی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہی نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر شفق چینل کو دیا اور وہ ہمارے ساتھ اس ویبینار میں شریک ہوئے۔ آئیے اور اب ہم رخ کرتے ہیں نجف اشرف عراق کا۔ نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ اس ویبینار میں موجود ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی صاحب قبلہ دام ظلہ العالی کے دفتری نمائندے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ضامن حسین۔ درخواست گزار ہیں علامہ سید ضامن حسین قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ویبینار میں حکیم الامت
علامہ ڈاکٹر قلب صادق تابشرہ سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حکیم امت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب تبصرہ کی رحلت کی تعزیت تسلیت سب سے پہلے وقت کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مراجع کرام، دنیا بھر کے مومنین، خصوصاً ان کے خانوادے، ان کے فرزندان اور جملہ وابستگان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرحوم و مغفور کی رحلت اردو زبان شیعہ قوم، خاص کر بر صغیر اور بالاخص ہندوستان کے مومنین کا بڑا نقصان ہے، اور اس نقصان کے حجم کا اندازہ نجف اشرف، قم المقدسہ اور دنیا بھر میں کے عظماء قوم کے بیانوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ایک بات آپ کی خدمت میں، سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ایصال ثواب کے پروگرام اور تعزیتی جلسوں تک محدود ہو جائیں۔ یہ سب ضروری ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن اور جیسا کہ ان کی بعض وصیتیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے نظروں سے گزریں، ان پر عملی اقدام ضرور کیا جائے تاکہ یہ ان کی روح کے لیے دائمی اور ثواب جاریہ ثابت ہو اور رہے۔ اور ان میں سے اہم اور جو قوم کی حالیہ اور مستقبل کی ضرورت ہے وہ ہے جہالت کو دور کرنا اور علم کی روشنی سے قوم کے ہر فرد کو منور کرنا۔ اور جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ کی قوم کی تعلیم کو متاثر کرنے کی کوششیں کی جانے لگے تو کم از کم اس حالت میں تو ہماری قوم کے ہر فرد کو اپنے علم کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے، عزیزان گرامی میری باتوں پر توجہ دیجیے گا، ایک حقیر کی یہ بات، شاید کہ یہ پیغام ہمارا پہنچ جائے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ قوم کا ہر فرد اپنی موقعیت اور حیثیت کے حساب سے خدا اور اہل بیت علیہ السلام کی اوامر کی پابندی اور ان کی خوشنودی کے لیے قوم میں علم و عمل کی فضا ہموار کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں موجود تھا، کئی مرتبہ ان سے ملاقات کا شرف ملا۔ انہیں ملاقاتوں میں ایک مرتبہ کی یہ بات ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کامیابی حاصل کرنے، مقاصد میں کامیابی کے لیے کوئی نسخہ ہو جو آپ کا مجرب ہو؟ بنا وقت لیے انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھیے بیٹا، ضروری نہیں کہ ہر بات سنی جائے، لیکن آنکھ کا کھلا ہونا ہمیشہ ضروری ہے۔ یہی بات میں بھی ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تھوڑی سی تنقید پر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو سننا پڑے گا، سنیے ضرور۔ جو مفید باتیں ہوں یا جو ایسی تنقید ہو جو آپ کے حق میں ہو، آپ کے منصوبے میں مددگار ہو، اس پر کان دھریے اور باقی کو درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیے۔ سنت حاکم شام پر عمل کرنے والوں کو عمل کرنے دیجیے۔ ہم میں سے کسی کی بھی عزت محسن اسلام حضرت ابو طالب کی عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ کچھ سر پھرے آج بھی انہیں کافر تک کہتے ہیں، تو ان کے کہنے سے کیا ہو گیا؟ آج بھی اگر اسلام کی جوانی باقی ہے اور عاقبت خیر کی امید ہے
تو وہ بھی خون ابو طالب کے سہر ہی ہے۔ اپنے نفس، خدا اور اہل بیت کے درمیان معاملہ درست رہے، آگے قدم بڑھاتے جائیں، خدا بے شک مدد کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ سید ضامن حسین جعفری صاحب قبلہ نے حکیم الامت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کی زندگی کے اسرار و رموز کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور اسی کے ساتھ اب ہم نجف اشرف سے واپس اپنے ملک ہندوستان آتے ہیں، اور ہندوستان کی دارالسلطنت دہلی سے ہمارے ساتھ ممتاز اسلامی اسکالر اور عالمی شہرت یافتہ ذاکرہ اہل بیت ڈاکٹر آل طہا صاحبہ موجود ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں درخواست گزار ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور حکیم الامت کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمانے کی زحمت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری حیات قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے سرگردہ رہنے والی با اثر شخصیت، اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ 2 سالہ علالت کی مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے حکیم الامت عالی جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم 8 ربیع الثانی بمطابق 24 نومبر 2020 کو ایرا میڈیکل کالج میں شب 10 بجے اس دار فانی سے معبود حقیقی کی جانب کوچ کر گئے۔ 24 نومبر کو شام اودھ کی خوبصورتی تاریکی میں تبدیل ہو گئی۔ یوں تو ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی ساری زندگی کے عوامل قابل تقلید ہیں، لیکن خصوصی طور پر وہ اتحاد بین المسلمین کے حامی تھے، وقت کی پابند تھے، خواہ وہ مجلس ہو، سیمینار ہو، کوئی جلسہ ہو یا دیگر پروگرام، ہمیشہ وقت کے پابند رہے۔ ان کے مجالس ہوں، لیکچرز ہوں، جس میں خصوصی طور پر ہمیشہ تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وہ ایک ماہر نباز تھے۔ زمانے کی نبض کو پہچانتے ہوئے ہمیشہ آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ ماڈرن تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم پر زور دیا۔ ان کا کھلا پیغام تھا کہ آج کے دور میں اگر باعزت زندگی گزارنا ہے تو لازمی طور پر ماڈرن تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا۔ ایجوکیشن کی تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ وہ ایک زندہ دل، خوش مزاج، صاف گو، عالم بعمل، مفکر اسلام، مربی اخلاق، محسن ملت تھے اور متواضع شخصیت تھے۔ ان کی تحریک زبان تک محدود ہی نہیں تھی، بلکہ تحریک کو بخیر و خوبی عملی جامہ بھی پہنایا۔ کچھ شخصیات دنیا میں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی موت کو تسلیم کرنا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ ہماری قوم ان کے اصولوں پر عمل پیرا ہو اور پروردگار ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، درجات بلند ہوں اور ان کے خانوادے کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ والسلام۔ ابھی آپ نے معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر آل طہا صاحبہ کی بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائی، اور اب ہم اس سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اسی سرزمین پر جس سرزمین سے حکیم الامت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا تعلق ہے، جو میر تقی میر کا مدفن ہے، جو میر انیس کا مدفن ہے، جو مرزا دبیر کا مدفن ہے، یعنی لکھنؤ۔ اور لکھنؤ سے ہمارے ساتھ اس ویبینار میں اس وقت موجود ہیں روزنامہ صحافت کے مدیر اعلیٰ جناب امان عباس صاحب۔ امان عباس صاحب دنیا صحافت کا ایک بڑا نام ہے، اور وہ حق گوئی
اور بےباکی اور صداقت پسندی کے لیے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جناب امان عباس صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حکیم الامت کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کے روبرو ہیں جناب امان عباس، مدیر اعلیٰ روزنامہ صحافت لکھنؤ، ہندوستان۔ شفق چینل کو میں اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ معروف عالم دین اور دانشور جناب ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی علمی اور مذہبی خدمات کے اوپر ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد جو انہوں نے کیا ہے، اور ظاہری ہے کہ ان کی بین الاقوامی شخصیت تھی اور پوری دنیا میں ان کے سال ثواب کی مجالس اور جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ جہاں تک ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا تعلق ہے اور ان کی خدمات کے حوالے سے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ذات میں ہی ایک انجمن تھے، اور انہوں نے ایک لمبے عرصے سے ملت کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا کا اپنا ایک مشن کے طور پہ اس کو لیا تھا، اور اس مشن میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پہ غور کرنے کی چیز بھی ہے کہ جو ان کی شخصیت تھی اور جتنا موقع ان کو ملا کام کرنے کا، اس کے حساب سے وہ کام اور زیادہ ہونا چاہیے تھا میری نظر میں۔ یونٹی اسکول، ایرا کالج، یہ ان کے، اور ٹیکنیکل کالج ان کے باقیات میں ہیں جیسے کہیے، لیکن یا تو قوم کے لوگوں کا اس طرح سے ساتھ نہیں ملا، یا کیا وجوہات رہیں، یہ تو بہرحال اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، جو ان کے ساتھ ٹیم کے لوگ ہیں وہی اس پہ بہتر اظہار خیال کر سکتے ہیں کہ جتنی بڑی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت تھی، میری نظر میں اس وقت کم سے کم 10 یونٹی کالج اور 5 میڈیکل کالج ایرا کے ایسے پورے ہندوستان میں ہونا چاہیے تھے کم سے کم۔ تعلیم سے ہٹ کے بھی ڈاکٹر صاحب کی ایک خاص بات یہ تھی، تعلیم تو ایک ان کا مشن تھا ہی زندگی کا، وہ تو ظاہری ہے کہ جو بھی ان کو ذرا سا بھی واقف ہے ان کی ذات سے، وہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر کلب صادق کا نام آتی تعلیم کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی شخصیت کی اور خوبیاں ہیں۔ ایک جو خوبی انہیں دیگر علماء اور ذاکرین سے الگ کرتی ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ نظریاتی اور گروہی اختلافات سے اوپر اٹھ کے وہ سامنے والے کی کیا کہہ رہا ہے بات، اس کو پہلے غور سے سنتے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں آفس میں تھا تو لینڈ لائن پر ان کا فون آ گیا، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے آج یونٹی کی بہت اچھی کوریج اپنے اخبار میں کی ہے، اور میں دیکھتا رہتا ہوں، اور ایک بات اور میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں
क्रिटिसिज्म का बहुत वेलकम करता हूँ। तो जो भी कमी तुम्हें नज़र आए या कोई भी बात हो, तुम खुल के तनकीद करो, मैं उसका बुरा मानने वाला नहीं हूँ। ये बात तकरीबन मैं भी 30 साल से अखबारी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी नज़र में तो आज तक किसी आलिम और जाकिर में ये बात नहीं नज़र आई। बुर्दबार और संजीदा उलमा भी हैं, वो या तो उसको नज़रअंदाजी कर देते हैं और उसका नोटिस ही नहीं लेते हैं, कोई तनकीद उनके ऊपर हो या कोई बात उनके खिलाफ छपे या कोई ऐसी चीज़ हो, और या सामने वाले को मुखालिफ गिरोह में डाल देते हैं। लेकिन डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने कभी भी इस नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखा, क्योंकि तारीफ़ें तो अपनी सबको अच्छी लगती हैं, तनकीद बर्दाश्त करना बड़े लोगों का ही काम होता है, और ये खूबी डॉक्टर कल्बे सादिक साहब में। ख़वातीन व हज़रात, आपने अभी जनाब अमान अब्बास साहब की बसीरत अफरोज़ तकरीर समाअत फरमाई। जनाब अमान अब्बास साहब ने अपनी तकरीर के ज़रिए से बहुत से सवालात हमारे जहनों में उभारे हैं। और आइए अब एक बार फिर हम रुख करते हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कराची से हमारे साथ मशहूर इस्लामी स्कॉलर और ज़ाकिरा अहले बैत डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपके रूबरू हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, कराची, पाकिस्तान। सादिक साहब सिर्फ अहले तशय्युअ के नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि एक इंसानियत के लिए एक बड़ी शख्सियत थे, और अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुक़द्दर का सितारा। हम देखते हैं कि जनाब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की जो अजीम खिदमात थी, इल्मी खिदमात थी, उसने आज चार जानिब पूरे आलम को अपने हिसार में ले रखा है। इसलिए कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की जो अजीम शख्सियत थी, अजीम इल्मी शख्सियत थी, उसका आज इतराफ़ न सिर्फ कि अपने कर रहे हैं बल्कि गैर भी कर रहे हैं। यकीनन वो लायक तहसीन है कि जो आज डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की याद में एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद कर रहे हैं और उनके चहलुम के अजीम मौके पर उनकी खिदमत का एतराफ़ कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम मिल्लत तशय्युअ के बच्चे बच्चे को ज़ेवर इल्म से आरास्ता फरमा दे, और हदीस मासूम के तहत भी हम सबको इल्म हासिल करना है। और जनाब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के चैनल के मौके पर तो इस वक्त मेरी और आपके हम सब के ज़हन और दिल का यही एक ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तालीम से आरास्ता कर दे और ज़ेवर इल्म से आरास्ता कर दे। अभी आपने मोहतरमा सरवत अस्करी साहिबा की तकरीर समाअत फरमाई। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो यही थी कि वो मुख्तसर लफ्ज़ों में, मुख्तसर तकरीर में बड़ी बड़ी बातें कह दिया करते थे। और आज आपने अभी देखा कि डॉक्टर साहब की इसी खूबी की तर्जुमानी करते हुए डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा ने भी 1 मिनट की तकरीर में सारी बातें कह दी। और आइए अब कराची पाकिस्तान से वापस फिर हिंदुस्तान आते हैं और चलते हैं मुसफ़ी की सरजमीन अमरोहा। अमरोहा से हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत जनाब सलीम अमरोही साहब, जिनके कई शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। वो मजहबी हलकों के अलावा मुशायरों में भी काफ़ी मकबूल हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब सलीम अमरोही से कि तशरीफ़ लाएं और हकीमुल उम्मत के ताल्लुक़ से उनके जहन में जो अफकार हैं, जो नज़रियात हैं, वो शफ़क़ चैनल के नाज़रीन से शेयर करें। आपके रूबरू हैं जनाब सलीम अमरोही, अमरोहा, हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
ये सच है दिल को समझाना पड़ेगा, ये सच है दिल को समझाना पड़ेगा, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। ये सच है दिल को समझाना पड़ेगा, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। और समझते हैं ये खिलते फूल सारे, समझते हैं ये खिलते फूल सारे, कि एक दिन उनको मुरझाना पड़ेगा, कि एक दिन उनको मुरझाना पड़ेगा। और मुझे जीना सिखाकर जो गए हैं, मुझे जीना सिखाकर जो गए हैं, उन्हें अब ख्वाब में आना पड़ेगा। मुझे जीना सिखाकर जो गए हैं, उन्हें अब ख्वाब में आना पड़ेगा। सलीम अब उनकी यादों के सहारे, सलीम अब उनकी यादों के सहारे, तुम्हें इस दिल को बहलाना पड़ेगा, तुम्हें इस दिल को बहलाना पड़ेगा। तो ये तो हर शख्स जानता है कि हर शख्स को एक ना एक दिन इस दुनिया से चला जाना है। लेकिन कुछ शख्सियतें जब इस दुनिया से जाती हैं तो वो पूरी दुनिया में एक अजीब गम का सा माहौल हो जाता है। ऐसी अहम तरीन शख्सियात में एक अहम शख्सियत का नाम है डॉक्टर कल्बे सादिक साहब। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब मतलब उनका काम इतना है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो इंतकाल कर गए तो अब लोग भूल जाएंगे, बल्कि उनके काम उन्हें याद दिलाते रहेंगे। यानी उन्होंने इल्म के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं, तालीमी खिदमात, मेडिकल के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं, और सबसे ज़्यादा अहम जो नाज़रीन मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त की अहमियत का एहसास कराया। मैं डॉक्टर साहब के साथ जितना भी मेरा वक्त गुज़रा है तो वो हमेशा इस पर ही गुफ्तगू करते थे कि आदमी वक्त की अहमियत को समझे। और हमने अक्सर बेशतर देखा है कि वो मजालिस अज़ा में भी सब जानते हैं ये अच्छी तरह से कि अगर कहीं जिक्र होता है कि कल्बे सादिक साहब फ़लाँ जगह मजलिस पढ़ेंगे तो हर शख्स को इसका एहसास होता था कि डॉक्टर साहब उस टाइम पर जैसे 9 बजे है तो 9 बजे वो मेंबर पर बैठ जाएंगे। तो ये वक्त की पाबंदी का एहसास कराना उन्होंने पूरी ज़िंदगी ये चाहा कि मेंबर से भी इसका मैं पूरी तरह से, यानी सिर्फ ज़ुबानी वो नहीं कहते थे, वो उनके प्रैक्टिकल भी उन्होंने अपने अमल से भी ज़ाहिर किया कि देखें मैं वक्त की अहमियत को समझता हूँ तो अगर कहता हूँ तो उस पर अमल भी करता हूँ। इसी तरह से उन्होंने हमेशा तालीम के हवाले से गुफ्तगू की और चाहा कि मतलब वो सिर्फ़ किसी फ़िरक़े या किसी मज़हब की बंदिश में रहकर उनकी गुफ्तगू नहीं होती थी या उनका काम नहीं होता था। वो बड़े खुले जहन के इंसान थे और वो पूरी मखलूक़ को, अल्लाह की मखलूक़ को अपनी नज़र में रखते हुए गुफ्तगू भी करते थे और उस पर काम भी करते थे। उनके तालीमी हवाले से जब मैंने कहा कि वो हमेशा के चाहते थे कि हर शख्स मुझे जो मिले वो तालीम याफ्ता मिलना चाहिए, तो न सिर्फ ये ज़ुबानी कह देना बल्कि उनके स्कूल आज भी कायम हैं। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कल्बे सादिक साहब की जैसी अगर कोई दूसरी शख्सियत तलाश की जाए तो शायद हमारी नज़रों के सामने नहीं आएगी। यानी वो हमसे यही कहते थे कि देखो मैं सलीम मियाँ, हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम आइम्माए के अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो उनकी सीरत हमारी नज़रों के सामने होनी चाहिए और हमें सिर्फ़ उनकी सीरत का ज़िक्र नहीं करना है बल्कि हमें उनकी सीरत पर चल के दिखाना है। हमारे सामने नमूना है रसूल की सीरत के, उन्होंने किस तरह से मक्के में जो आगाज़ किया है अपनी ज़िंदगी का और जिस तरह से उन्होंने दीगर मज़ाहिब के लोगों के बीच अपने अखलाक से दिलों को जीता है, वो हमारी नज़रों के सामने है, तो हम उस पर अमल करने की कोशिश तो करें। वो कहते थे कि हमारे आइम्मा की ज़िंदगी देखिए आप, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, उन्होंने कभी किसी की अजियत नहीं पहुँचाई, उनको अजियतें पहुँचाई गईं। तो वो हमेशा ही कहते थे कि उनकी सीरत को हम जिक्र तो बहुत करते हैं, उस पर अमल क्यों नहीं करते।
हमें अमल करना चाहिए। जब हम उनकी सीरत पर अमल करेंगे तो यकीनन एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे, और यही अल्लाह चाहता है। मैं समझता हूँ कि उनका इस दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, और हम वो कमी तो शायद पूरी हो ही नहीं सकती, लेकिन हम बस हमारा फ़र्ज़ यही होता है कि कल्ब सादिक साहब जो चाहते थे हम वो उसको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। हम उस वक्त की कीमत को समझें जो उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी कहा, और उस तालीमी ख़िदमत में जो उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी अपनी सर्व कर दी। हमें भी चाहिए कि हम गरीब बच्चों की मदद करें, और कल्ब सादिक साहब को याद करते हुए ये अमल करेंगे तो यकीनन उन्हें भी सवाब पहुँचता रहेगा और हमें भी इसका सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन, आखिर में मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर कल्ब सादिक साहब हमारे कल्बी दिलों में थे, हमारे आज भी दिलों में हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हमारे दिल में रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर कल्ब सादिक साहब जो चाहते थे और जो कुछ हम पसंद करते थे उनकी बातें, उन पर हम अमल कर सकें। सलाम। आइए अमरोहा की वादियों से फिर एक उर्दू के कदीम मरकज़ की तरफ सफ़र करते हैं और चलते हैं पाकिस्तान, लाहौर से हमारे साथ इस वेबिनार में शरीक हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर और ज़ाकिरा अहले बैत, मशहूर अदीबा और मुहक़्क़िक़ा मोहतरमा उम्मे फरवा ज़ैदी साहिबा, जिनके मज़ामीन मुसलसल हिंदो पाक के अखबारात में शाया होते रहते हैं। मैं हरफ़ इल्तमास लेकर मोहतरमा उम्मे फरवा साहिबा की खिदमत में हाजिर होता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और हकीमुल उम्मत मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालें। आपके रूबरू हैं मोहतरमा उम्मे फरवा ज़ैदी साहिबा, लाहौर, पाकिस्तान। दो सलाम परवरदिगार आलम के लिए और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। जहाँ ज़िक्र आले मोहम्मद किया जाता है, सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ कि 1400 साल गुजर जाने के बाद, सदियाँ गुजर जाने के बाद भी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद ज़िंदा और ताबिंदा है और ता क़यामत रहेगा। कि इसका वादा परवरदिगार ने किया है कि जब तक खुदा का नाम बाकी है मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र सलामत रहेगा। और ज़िक्र को करने वाली वो ज़ुबानें कि जिनके बारे में मैं ये कहूँ कि परवरदिगार ने उन ज़बानों को मुंतखब किया है, उन अज़हान को मुंतखब किया है, उन अजसाम को मुंतखब किया है कि जिन्हें परवरदिगार ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र की तबलीग करने के लिए दुनिया में भेजा। और उनमें जहाँ बहुत से खूबसूरत नाम है, वहाँ बहुत नायाब और बरगज़ीदा हस्ती के जिसके बारे में इतना कहूँ कि जिनकी इल्म की रोशनी से एक सदी रोशन हुई, और जिन्होंने अपनी तमाम अलूम, जिसके बारे में ये कहूँ कि जहाँ उन्होंने अपने इल्म के फैज़ से लोगों को बहरामंद किया, वहाँ अपने तमाम अलूम इस तरह हम पहुँचाए कि उनकी ज़ुबान की फसाहत और उनकी बलागत का ये आलम था कि जहाँ तमाम उम्मत मुस्लिमा डॉक्टर कल्बी सादिक को, उनके नाम, उनकी खिदमात, उनकी मेहनत, उनकी काविशों की निस्बत से जानती है, वहाँ तमाम अहलियान हिंद के अलावा जहाँ जहाँ ख़ित्ता अर्ज़ पे मुस्लिम मौजूद हैं, जहाँ जहाँ हिंदू मौजूद हैं, जहाँ जहाँ ईसाई मौजूद हैं, जानते हैं कि वो नाम है कि जो लखनऊ की सरजमी पे जाना गया था। और फिर ये ऐसा रोशन चराग था इल्म आगही का कि जिसने अपनी रोशनी की तमाज़त से, अपनी रोशनी की खूबसूरती से तमाम दुनिया को मुनव्वर किया। हमारा मकसद हयात परवरदिगार की वहदानियत के बारे में इकरार करना और मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात पे अमल करना है। और यही तमाम ज़िंदगी डॉक्टर कल्बी सादिक की इसी काविश में गुजरी। और मैं ये कहूँगी कि ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र कभी मादी दुनिया की लालच नहीं की, और उन्होंने अपनी तकारीर में ये पैगाम दिया कि जितने लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं उनका मकसद सिर्फ यही है कि परवरदिगार की वहदानियत का इकरार किया जाए। आले अतहार के जितने भी अफकार हैं, आले अतहार के जितने भी
فرامین ہیں ان کا دعا کیا جائے. اور میں یہ بات کہوں گی کہ اتنا خوبصورت ان کا کردار ہے کہ اس کی نسبت سے یہی کہوں گی کہ جہاں ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے مشکل معاملات آئے تو تبھی ڈاکٹر قلبی صادق نے ان کا دفاع کرتے ہوئے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس فکر کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ ہم امت مسلمہ کی وحدانیت کے قائل ہیں. اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جتنی بھی باطل قوتیں تھیں ان کو للکار کے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی بھی ایسی طاغوتی قوت کا سامنا اگر ہوا تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، نہ کہ شیعہ یا سنی یا اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے دفاع کریں گے، ہم اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے دفاع کریں گے. اور بظاہر بہت نہیں پھول بدن نظر آنے والے ڈاکٹر قلبِ صادق کے ارادے، ان کے افکار اتنے مضبوط اور مصمم تھے کہ آج بھی جب جناب قلبِ صادق کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آنکھوں کے گوشے نم ہو جاتے ہیں کہ علم و آگہی کے وہ روشن چراغ انہوں نے دنیا میں چھوڑے کہ آج ڈاکٹر قلبِ صادق بے شک ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کی پھیلائی ہوئی علم کی روشنی ہم میں موجود ہے اور تا قیامت ان کے افکار سلامت اور موجود رہیں گے. اور ان کی تقاریر، ان کی مجالس ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گی. اور یہ دعا کو ہوں کہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کو قربت آل اطہار نصیب فرمائے. محمد و آل محمد کی توسل سے دعا گو ہوں، اے میرے پروردگار ہماری امت میں اس طرح کے مزید علماء اپنی بارگاہ سے عطا کر دے کہ جن کی فکر اور جن کی تعلیم محبت اور امن کا درس دیتی ہو. اور ڈاکٹر قلبِ صادق کے لیے تعریفی کلمات جتنے کہوں اتنے کم ہیں. بس دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی قربت میں انہیں جگہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد و محترمہ ام فروہ صاحبہ نے بہت عمدہ تقریر کی اور آپ نے ان کے خیالات کو سماعت فرمایا. اور اب ہم حرف التماس لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کے ویبینار کے صدر محترم آیت اللہ سید محمد رضوی صاحب قبلہ دام ظلہ العالی، امام جمعہ والجماعت، جعفری اسلامک سینٹر، ٹورنٹو، کینیڈا. ہم درخواست گزار ہیں علامہ سید محمد رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطبے سے سامعین و ناظرین کے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آن لائن جلسہ مرحوم ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب کے یاد میں ہے. جس ہفتے مرحوم کا انتقال ہوا تھا اسی کے بعد جو جمعہ آیا ہے اس میں ہم نے فرائیڈے میسیج میں مرحوم کے قومی خدمات کا ذکر کیا تھا، خصوصاً تعلیمی تحریک جو انہوں نے ہندوستان اور خصوصاً یو پی کے شیعوں کے سلسلے میں اس کی بنیاد رکھی تھی. اور تمام خطبہ اور شخصیات جنہوں نے اور علماء نے ان کے بارے میں گفتگو کی ہے. تو جہاں تک ایجوکیشن فیلڈ کی بات ہے گفتگو کافی ہو چکی ہے، لیکن آج ہم چاہیں گے کہ مرحوم مولانا قلبِ صادق صاحب کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں دو باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے جو ہمارے ذاتی مشاہدات کی بنیاد پر ہے. رسول اللہ السلام نے خطبے میں، اور روایت اس کی امیر المومنین سے ہیں، فرماتے ہیں، ایک طولانی خطبہ ہے لیکن دو چیزیں انہوں نے بیان کی ہے اس میں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے. فرماتے ہیں وقروا کبارکم
वरहमू सिगारकुम, कि तुम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करो, उनकी तौक़ीर करो, तकरीम करो। वरहमू सिगारकुम, और जो तुम्हारे छोटे हैं उनके साथ रहमत और शफ़क़त के साथ पेश आओ। और ये दोनों चीज़ें हमने मरहूम कल्ब सारिक़ साहब की शख्सियत में हमने पाई है। मुझे याद है कि मरहूम के ताल्लुक़ात और मरासिम हमारे ख़ानवादे से बहुत ही क़दीमी हैं। और 1975 में जब मेरे वालिद मरहूम अल्लामा सैयद अख्तर रिज़वी अल्लाहु मक़ामहू एक सफ़र में अफ़रीक़ा से हिंदुस्तान आए थे और लखनऊ में क़याम रहा। हम भी उस ज़माने में क़ुम में तालिब इल्मी के दौर में छुट्टियों में आए थे ताकि फ़ैमिली के साथ रह सकें। तो वहाँ पर क़याम लखनऊ के दौरान मौलाना कल्ब सारिक़ साहब ने ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रिसेप्शन का इनेकाद किया था, जिसमें लखनऊ के तमाम उस ज़माने में जो उलमा थे मशहूर और ख़ुतबा और अहम कौमी शख्सियात को भी जमा किया था। हम भी उस एक तालिब इल्म की हैसियत से हमने भी शिरकत की थी उस जलसे में। और वहाँ उन्होंने हमारे वालिद मरहूम की तबलीगी फ़ालियत और उनकी कामयाबियों का ज़िक्र किया और वालिद मरहूम के शख्सियत को वहाँ बुज़ुर्गों के सामने जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो बहरहाल ये जो उन्वान है वक़्क़िरू किबारकुम, कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करो, तौक़ीर करो, ये उनमें एक ख़ास सलाहियत थी। और इसके बाद भी ताल्लुक़ात हमारे वालिद मरहूम और मौलाना कल्ब सारिक़ साहब में बरक़रार रहे। बल्कि 90s में जब जिस एक अरसे के लिए हमारे वालिद मरहूम हिंदुस्तान में आए, रुके वहाँ पर, तो चूँकि खुर्शीद ख़ाबर पे काम कर रहे थे, ये जो उलमा के हालात पे किताब है उनकी जो उर्दू में उन्होंने लिखी है, और उसके अलावा उस ज़माने में अज़्ज़रिया इला तसानिफ़ शिया पर भी तालीक़ात लिख रहे थे। तो उस सिलसिले में लखनऊ भी जाना हुआ, तो वहाँ भी कई नशिस्त और मुलाक़ातें हुई मौलाना कल्ब सारिक़ साहब से। मुख्तलिफ़ मसाइल पर गुफ्तगू रही और अंदाज़ा होता है कि इन दोनों शख्सियतों में एक लिहाज से कोऑपरेशन और हमकारी का सिलसिला भी था। तो मेरे लिए ये सब बातें जो हैं, ये एक ज़ाती मुशाहिदा है कि जहाँ तक वक़्क़िरू किबारकुम की बात है, ये वो सिफ़त है जो मरहूम कल्ब सारिक़ साहब में पाई जाती थी। दूसरा उन्वान जो हदीस नबवी में है, वरहमू सिगारकुम, कि अपने से जो छोटे हैं, जो खुर्द हैं, उनके साथ भी शफ़क़त और मोहब्बत और रहमत का बर्ताव करें। वैसे हम तो तालिब इल्म के दौर में ही 70s में जब पहली बार हमने मरहूम को सुना था, जब वो क़ुम में एक ज़ियारत के लिए आए थे और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी तलबा की एक गैदरिंग में उन्होंने मजलिस पढ़ी थी, वो पहली बार हमने अपने होश में उनको सुना था। उसी ज़माने से हम गर्विदा हो गए थे, चूँकि बातें उन्होंने सिर्फ रिवायती अंदाज में नहीं पेश की थी, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इस्लाम के फ़जीलत को उन्होंने बयान किया था। लेकिन उसके बाद फिर हम 80s में कनाडा आ गए और मरहूम कल्ब सारिक़ साहब से मुख्तलिफ़ मुलाक़ातें रहीं, ख़ुसूसन टोरंटो के दौरान क़याम में और लंदन में भी। और उसमें भी हमने देखा कि अगरचे हम लोगों में एक लिहाज से जनरेशन के गैप है, वो हमारे वालिद के साथियों में से शुमार होंगे, लेकिन जो मोहब्बत वो जिस मोहब्बत से पेश आते थे, एनकरेज करते थे हमें अपने कामों में, अपनी तालीफ़ात में, ख़ुसूसन चूँकि उन्होंने मुताला भी किया था और पहली मुलाक़ात में हमें याद है उन्होंने ख़ुसूसन मैरिज इन मॉरल्स इन इस्लाम पे तशवीक़ की थी हमें कि ये अच्छी किताब है और ज़रूरत है इस ज़माने की। तो ये अपने से छोटों को तशवीक़ करना, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई करना, ये भी एक अहम किरदार है मरहूम का, और ये बुज़ुर्गी की अलामत है दर हकीकत।
نہ صرف یہ بلکہ وہ اس بات کے لیے بھی ہمیشہ آمادہ تھے ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، کہ ان سے جو خرد و چھوٹے ہیں ان کی باتوں کو بھی سنیں۔ اعتراض بھی اگر ہوتا تھا تو وہ سنتے تھے، اس میں غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ سنتے تھے۔ ہاں، مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے، بہرحال انسان کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، کہیں اتفاق ہوگا، کہیں اختلاف ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ لندن میں ہم ایک بار غالباً 40 کے لیے گئے تھے اسٹینمور کے بارگاہ میں۔ دن میں اتفاق سے ورلڈ فیڈریشن کے آفس گئے، وہاں مرحوم بھی موجود تھے اور وہاں بات چیت ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب مرحوم نے ہمیں اس سال کے توحید المسلمین ٹرسٹ کا جو رپورٹ، جو کتابچہ شائع ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں دیا اور یہ کہا کہ اس میں جو مقدمہ لکھا ہے اس کو آپ ضرور پڑھیں اور اس پر اگر کوئی تبصرہ ہے تو بتائیے گا۔ تو ہم نے اسی وقت کہا کہ ہم نے لاسٹ ایئر کے جو رپورٹ تھی اس کا ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں 1-2 باتیں ہیں جو اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں تھوڑا اس میں تبدیلی لے آئیے۔ خصوصاً اس عنوان سے تھا کہ جب آپ لکھنؤ کے ماحول میں ملا کی تعبیر استعمال کرتے ہیں تو بہرحال لکھنؤ کا مجمع چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو سمجھتے ہیں کہ ملا اور عالم میں فرق ہے، لیکن جب آپ مغربی دنیا میں آتے ہیں تو یہاں اسپیشلی میڈیا میں جس طرح سے ملا کا عنوان استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ آپ ایک ان پڑھ ملا کی بات کر رہے ہیں یا ایک عالم دین کی بات کر رہے ہیں، دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اپنے تنقید اور اپنے تبصرے میں ذرا اس تعبیر میں تھوڑا احتیاط کریں۔ اور انہوں نے اس بات کو غور سے سنا اور کہا بھی کہ انشاءاللہ آئندہ ہم جو رپورٹ ہے اس میں اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ ہم نے اس کے بعد دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ ایک بزرگی کی علامت ہے کہ وہ سن میں مجھ سے بزرگ تھے، رتبے میں مجھ سے بزرگ تھے، لیکن میری بات سننے کے لیے تیار تھے۔ اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی بزرگی کو دیکھنا ہے تو یہی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا بھی احترام کرے اور اپنے خرد کے ساتھ جو ہے وہ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئے، خصوصاً انہیں اپنے میدان میں اور اپنے کام میں ان کی ترغیب دلائیں اور تشویق کریں اور انہیں انکریج کریں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو میرے لیے ہمیشہ یہ یادگار باتیں رہیں گی، اور جب بھی ان کو یاد کریں گے تو دعائے خیر کے ساتھ یقیناً یاد کریں گے۔ خداوند عالم ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی فعالیت کو قبولیت کا درجہ دے، ان کو محمد آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کو محمد آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی آپ نے آیت اللہ علامہ سید محمد رضوی صاحب قبلہ دام ظلہ العلی کی صدارتی تقریر سماعت فرمائی۔ علامہ سید محمد مہدی رضوی صاحب قبلہ نے اپنی صدارتی تقریر میں حکیم الامت ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ تابصرہ کی شخصیت کے اور سیرت کے بہت ہی اہم ترین پہلوؤں کو نمایاں کیا۔ ہم آیت اللہ علامہ سید محمد رضوی صاحب قبلہ کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں ان کی مصروفیت کا اندازہ ہے۔ جب ہم ٹورنٹو عشرہ محرم میں مجالس خطاب کرنے گئے تھے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ کتنے مصروف رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہی نے جو ہمیں محبتیں دی ہیں وہ ہماری زندگی کا بیش قیمتی سرمایہ ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری درخواست کو قبول فرماتے ہیں اور ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمارے چینل کو وقت دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کی محبتوں اور شفقتوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔
خواتین و حضرات، یہ سیمینار اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خانوادہ حکیم الامت سے تعلق رکھنے والی اہم ترین شخصیت یعنی حکیم الامت کے خویش اور یونٹی کالج کے سربراہ جناب نجم الحسن رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کی زحمت فرمائیں۔ آپ کے روبرو ہیں سید نجم الحسن رضوی صاحب، سربراہ یونٹی کالج لکھنؤ۔ السلام علیکم۔ قلب صادق صاحب کی ذات ایسی تھی کہ انہی نے اب ہم لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی فیملی چھوڑی ہے، جس میں یہ نہیں سمجھ میں آتا کون کس کا شکریہ ادا کرے اور کون کس کو تعزیت دے، مگر جس طرح سے خلوص اور محبت کے ساتھ دیگر حضرات، دیگر ادارے ویبنارز، مجالس اور سیمینارز کا سیشن منعقد کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے حضرات کا شکریہ ادا کیا گیا خانوادے کی طرف سے۔ 2 روزہ ویبنار سیشن خیبر شکن اکیڈمی اور شفق چینل کی طرف سے ہمارے عزیزی مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب نے آرگنائز کیا۔ اس کے لیے ان کا اور دیگر ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہی نے ان 2 روز میں تمام دانشور حضرات علماء دین کو ویبنار سیشن سے جوڑا، جنہی نے قلب صادق صاحب کی شخصیتی کے اوپر صرف نہیں بلکہ ان کے مشن کے اوپر بھی پوری طرح سے روشنی ڈالی۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے عمل کریں اور ان چیزوں کے ذریعے بالخصوصاً ایجوکیشن اور یونٹی کا پیغام جو قلب صادق صاحب زندگی بھر دیتے رہے، ان کو اپناتے ہوئے ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں تاکہ ان کے ذریعے جو ہے وہ ہم آنے والی جنریشن اپنے بچوں میں، اپنے نوجوانوں میں ایک انقلاب پیدا کر سکیں اور اس کے ذریعے ہم ایک ڈیولپمنٹ کی فضا اپنے معاشرے میں قائم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہم پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت حضرات، ابھی کلمات تشکر آپ کے روبرو ادا کر رہے تھے یونٹی کالج کے سربراہ جناب نجم الحسن رضوی صاحب۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہی نے اپنا قیمتی وقت شفق چینل کو دیا اور اس ویبینار میں شریک ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شفق چینل کی طرف سے ایک بار پھر ان 2 دنوں میں مختلف ممالک کے جو علماء، خطبہ، دانشور، شعراء، ادباء، ناقدین، سیاسی اور سماجی شخصیات ہمارے ساتھ شریک ہوئیں، ہم ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ شفق چینل کے ناظرین اور سامعین کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس 2 روزہ ویبینار میں دنیا کے مختلف ممالک سے ناظرین اور سامعین شریک ہوئے۔ ہم ان سبھی اپنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر شفق چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو شفق چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ مرزا شفیق حسین شفق کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔